آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان ایک سندھی بلوچی سیاستدان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی سیاسی ساتھیوں میں شامل حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں۔ حاکم علی زرداری بعد میں نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آصف زرداری جولائی 1955 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا سندھ ذمہ داری کے ساتھ کراچی میں بھی کاروبار اور سینما گھر تھا۔ آصف علی زرداری کی ابتدائی تعلیم بھی ایل کے اڈوانی، محمد خان جنیجو، شوکت عزیز اور پرویز مشرف کی طرح سینٹ پیٹرکس اسکول کراچی میں ہوئی، جس کے بعد انہوں نے دادو میں قائم کیڈٹ کالج پٹارو سے 1974 میں انٹرمیڈیٹ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ بزنس نامی کسی ادارے میں بھی داخلہ لیا تھا، تاہم انہوں نے اپنے گریجویٹ ہونے کی کبھی تصدیق نہیں کی۔ 1968 میں فلم ساز سجاد کی اردو فلم منزل دور نہیں میں چائلڈ سٹار کے طور پر بھی اداکاری کی۔ فلم کے ہیرو حنیف اور ہیروئن صوفیہ تھی، لیکن یہ ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی۔ 1985 کے غیر اجتماعی انتخابات میں آصف زرداری نے بھی نواب شاہ میں صوبائی اسمبلی کی ایک نشست سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، مگر یہ کاغذات واپس لے لیے گئے۔ اسی زمانے میں آصف زرداری نے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ کے ایک وزیر سید کوڑل شاہ کے مشورے سے کنسٹرکشن کے کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالا، لیکن اس شعبے میں آصف زرداری صرف دو ڈھائی برس ہی متحرک رہے۔ 1987 آصف زرداری کے لیے سب سے فیصلہ کن سال تھا، جب ان کی سوتیلی والدہ اور بیگم نصرت بھٹو نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ آصف کا رشتہ طے کیا۔ 18 دسمبر 1987 کو ہونے والی یہ شادی کراچی کی یادگار تقاریب میں شمار ہوتی ہے، جس کا استقبالیہ امیر ترین علاقے کلفٹن کے ساتھ ساتھ غریب ترین علاقے لیاری کے ایک ککری گراؤنڈ میں بھی منعقد ہوا، اور عمرہ کے شانہ بشانہ ہزاروں عام لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اندھوناک واقعے کے بعد بے نظیر بھٹو اور ان کے لاکھوں سیاسی پرستاروں کے لیے یہ پہلی بڑی خوشی تھی۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو برسر اقتدار آئیں تو آصف زرداری بھی وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہو گئے اور ان کی سیاسی زندگی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی۔ 1990 میں بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد ہونے والے انتخابات میں وہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1993 میں وہ نگران وزیر اعظم میر بلخ شیرمزاری کی کابینہ میں وزیر بنے۔ پھر بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں رکن قومی اسمبلی اور وزیر ماحولیاتی و سرمایہ کاری رہے۔ وہ 1997 سے 99 تک سینٹ کے رکن بھی رہے۔ 5 نومبر 1996 کو دوسری بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد آصف زرداری کا نام مرتضیٰ بھٹو قتل کیس میں آیا۔ نواز شریف حکومت کے دوسرے دور میں ان پر سٹیل مل کے سابق چیئرمین سجاد حسین اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس نظام احمد کے قتل اور منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے، سوئس کمپنی ایس جی ایس کو ٹیکنالوجی، دبئی کی اے آر وائی گولڈ کمپنی سے سونے کی درآمد، ہیلی کاپٹروں کی خریداری، پولیس ٹریکٹروں کی خریداری وغیرہ کے کیسز بنائے گئے۔ آصف زرداری تقریباً ملا کر 11 برس جیل میں رہے۔ 10 اکتوبر 1990 بروز بدھ پہلی بار گرفتار ہوئے۔ 2 سال 3 ماہ 6 دن کی قید کے بعد 6 فروری 1993 کو رہا ہوئے۔ 4 نومبر 1996 کو دوسری بار گرفتار ہوئے۔ 8 سال 18 دن جیل میں رہ کر 22 نومبر 2004 کو رہا ہوئے۔ جیل میں بھی آصف زرداری مرکز توجہ رہے، کیونکہ انہوں نے قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی کام کیے، جن میں کھانے اور کپڑوں کی تقسیم اور ندار قیدیوں کی ضمانت کے لیے رقم کا بندوبست بھی شامل رہا۔ دوران قید ان پر جسمانی تشدد بھی ہوا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اگست 2008 میں الطاف حسین زرداری کا نام صدر پاکستان کے عہدے کے لیے تجویز کیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر اس کو 6 ستمبر 2008 کے صدارتی انتخابات کے لیے نامزد کر دیا۔ عموماً صدر نامزد ہونے والے سیاسی جماعت سے مستعفی ہو جاتے ہیں، مگر زرداری نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پیپلز پارٹی کا فعال سربراہ بھی رہا۔ 8 ستمبر 2013 کو مدت ختم ہونے پر زرداری کو صدارت کی کرسی خالی کرنا پڑی۔